آج کی تفسیر 19ویں پارے کے ثلث سے 20ویں پارے کے ختم تک کی رہے گی۔ سورہ نمل میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یعنی خاص طور سے انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھائی تھی اور فرمائی بھی عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور صاف طور سے بتلا دیا کہ اسی طرح سے جنات اور انسان اور پرندوں اور پورا ان پر قابو تھا، یعنی تمام چیزوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو قابو دیا گیا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ نے زمین اور آسمان میں کسی بھی غیب کا علم، اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائیں جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر آخر صورت میں قیامت کی منظر جھلکے بتلائی گئی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرائے جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے دبے ہوئے اور جھکے ہوئے حاضر ہوں گے، اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے پھرتے رہیں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا کی گئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پناہ دولت اور اس کا غرور و تکبر، پھر اس کے ساتھ اپنی تمام دولت کو زمین میں دھس جانے کا ذکر فرمایا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو تنبیہ کرے، آگاہ کرے، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے اور ایمان لے آئے، ورنہ اپنی بدعملی کی بدولت ضرور وہ کسی وبال یعنی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ منکرین کے بڑے اونچے اور ان کے الگ ہی انداز اور فہمائشیں کی گئی۔ اے نبی، آپ ان منکرین سے پوچھئے انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی لا دے تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو ان تاریکیوں کو یعنی ان اندھیریوں کو نکال کر روشنی میں لے آئے؟ اسی طرح اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا، اگر اللہ تعالی ہمیشہ دن کی روشنی کو برقرار رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات نصیب فرمائے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے، اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت کا کام انجام دیتے رہیے اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کرے، یعنی وہ اگر پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں تو وہ اس پر دھیان نہ دے۔ دنیا کی ہر شے مٹنے والی ہے۔ اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیر کے لیے یعنی عبرت کے لیے بتلایا گیا ہے کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور یعنی گھمنڈ والا ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الفریحین۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش اور زیبائش کے ساتھ یعنی ایک دم جاہ و جلال اور زیب و زینت کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست اور ہائے دنیا کے خوگر بول اٹھے، تمام کے تمام یہ بول اٹھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان اور پورے ہیرے جواہرات اور یہ عزت و شہرت ہم کو بھی ملی ہوتی جیسا کہ قارون کو ملا ہے، لیکن اس کے بالمقابل
جن لوگوں کو دینی فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، یعنی سمجھ دی تھی، وہ ان کے حریص یعنی لالچ میں نہ گرے اور کہنے لگے اے لوگو اس دنیا فانی پر فریفتہ ہوتے ہو، یعنی یہ جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس پر اگر عاشق ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کا گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے تکبر اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کے سبب زمین میں دھسا دیا اور اس کے کبر اور نخوت کو چکنا چور کر دیا۔ یعنی یہ بتلایا گیا کہ وہ جس طرح تکبر اکڑ کرتا تھا اور اس کی جتنی بھی ادائیگی کی جو چیزیں تھی، ماہ و جلال اور ہیرے جواہرات، گھر وغیرہ، جتنی بھی جس چیزوں پر وہ گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو چکنا چور ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اس کے علاوہ سب تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ چنانچہ مضمون توحید پر سورہ کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے، اس کی فرما رواری ہر جگہ اور سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلصین اور مؤمنین اور منافقین اور صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین طریقے سے ذکر کیا ہے۔ یعنی مخلص کون ہے، ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، یہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں اس میں بتلایا۔ اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے، یعنی جو نبی گزر چکے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کو صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کو آزمائش نہیں کریں گے، یعنی ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگو تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے، اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں، یہ سچ اور حق ہے۔ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالے تو تم ان کا کہا مت مانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی قول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طور و طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیت تمہیں اپنا لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ انہوں نے 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض یعنی پیغمبری والا کام ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی کون سے عذاب میں؟ پانی کے طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ ان کی گمراہی، بدعملی اور فحش کاری یعنی بری کاموں سے سب چیزوں کو بتلایا گیا، اور یہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں نازل ہوئے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے ہلاکت میں ڈال دیا، تمام واقعات کو اس میں ذکر کیا گیا، اور یہ سب مومنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور عاجزی اور انکساری اور فراوانی اور ہمدردی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور تکبر و فخر اور اکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو توحید کی رسالت ہے اور عذاب الہی جو ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے یعنی معتکف کے باہر کی نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔